السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما بے شک کان ہے قول بات المؤمنین مومنوں کی اذا جب دعو وہ بلائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی واولئک اور یہی تو لوگ هم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں ومن اور جو شخص یطع اللہ اطاعت کرے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویخشی اللہ اور وہ ڈرے اللہ سے ویتقہ اور وہ تقوی اختیار کرے اس کا فاولئک تو یہی لوگ هم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس رکوع سے پچھلے رکوع میں یعنی چھٹے رکوع میں ہم نے پڑھا کفار کی منافقین کی باتیں اور منافقین کے قول و فعل کہ وہ کیا کہتے تھے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی نظر منافقوں کی طرح اپنے ذاتی مفاد پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے تمام تر مفادات اسی بات میں سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی دل و جان سے اطاعت کی جائے، اور وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں کوئی حکم تو دے اور پھر وہ فوراً اس پر عمل کریں۔ یعنی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان کو جب بھی حکم ملتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور فلاح پانے والے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ کا تقوی اختیار رکھے گا اپنے دل میں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ آیا میرے کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یعنی اپنا ہر کام اللہ کی رضا پہ چھوڑ دے گا، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی تو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ جس کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، مال و دولت ہے، محل ہیں، کوٹھیاں ہیں، نوکر چاکر، گاڑیاں ہیں، وہ کامیاب ہے۔ تو یاد رکھیں کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جسے اللہ نے کامیاب کہا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے کامیاب کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اور ان کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہدہ پختہ ایمانہم قسمیں اپنی، لئن البتہ اگر امرتہم آپ حکم دیں ان کو، لَيَخْرُجُنَّ البتہ وہ ضرور نکلیں گے، قل آپ فرما دیجئے لا تقسموا نہ تم سب قسمیں کھاؤ، طاعت اطاعت کرنا معروف ہے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خوب خبردار ہے، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ حکم آنے سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم تو دیں، ہم ضرور جہاد کریں گے اور جہاد کے لیے نکلیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے نا، تب وہ بہانے کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ادھر فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیے آپ یہ قسمیں نہیں کھائیں، قل لا تقسموا طاعت معروفہ،
تم معروف طریقے سے اطاعت کرو، یعنی تمہارا قسمیں کھانا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل قانون اور مقصد تو یہ ہے کہ تم بھی اطاعت کرو، یعنی اپنے قول سے ظاہر نہیں کرواؤ کہ ہم بھی عمل کرتے ہیں، اپنے فعل سے ظاہر کرواؤ کہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے، تمام تر مسلمان جو آج ہم سب ایمان اور اسلام کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ قسمیں کھاؤ نہیں، اپنی زبان سے بھی اقرار کرو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لیے، مسلمان ٹھہرانے کے لیے اور مسلمان بنانے کے لیے اپنے فعل سے ظاہر کرو، کہ آپ کے کاموں کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام سے متاثر ہوں اور اسلام قبول کریں، آپ کا ہر قول، ہر فعل، آپ کا ہر عمل، ہر بات اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اطیعوا اللہ، تم سب اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو رسول کی، فَإِن، پس اگر تولو تم منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا، تو بے شک علیہ اسی رسول کے ذمے ہے، ماں جو کچھ ہم ملا اٹھایا گیا یعنی بوجھ رکھا گیا، وعلیکم، اور تمہارے ذمے ہے، ماں جو حملتم، تم پر بوجھ رکھا گیا ہے، وَإِن، اور اگر تطیعوہ، تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدو، تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، وما، اور نہیں ہے، علی الرسول، رسول کے ذمے، الا، مگر البلاغ، پہنچا دینا ہے، المبین، کھلم کھلا یعنی واضح طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی منافقین کو فرما رہے ہیں کہ آپ کا حق بنتے آپ کہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، اور اگر تم منہ موڑ لو گے اس سے تو یاد رکھیں رسول کے ذمہ جو کام لگا ہے، جو بوجھ ان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، ان سے ان کی باز پر ہوگی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور جو تم پر ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، ان کی باز پر تم سے ہوگی۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں ہدایت اور کامیابی پا جاؤ گی۔ یاد رکھیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ کسی کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ رسول کے ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا پیغام ہے اس کو واضح واضح لوگوں تک پہنچا دینا رکھا ہے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا، اور عمل کیے، الصالحات، نیک، لیستخلفنہم، البتہ وہ ضرور خلافت عطا کرے گا انہیں، فی الارض، زمین میں، کما، جس طرح، استخلفا، اس نے خلافت دی تھی، الذین، ان لوگوں کو جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ، اور البتہ وہ ضرور مضبوط کر دے گا، لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کا دین، الذی، وہ جو، ارتضیٰ، اس نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امنا، امن، یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون، نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے، بھی، میرے ساتھ، شیئا، کسی کو بھی، ومن، اور جو کوئی کفر، کفر کرے گا، بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، هم الفاسقون، نافرمان ہیں۔ تو غور کریں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں سے نیک اعمال کے بعد اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور انہیں خلافت عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام نے اس بات کو پورے ہوتے دیکھا، جس طرح سے مکہ فتح ہوا اور پھر اس کے بعد اور علاقے مسلمان قابض، مسلمان ان پر ہوتے گئے یعنی فتح کرتے گئے، اور اسی طرح کچھ علاقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے دور خلافت میں بھی فتح ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ وہ ضرور زمین کی خلافت انہیں عطا فرمائے گا اور ضرور وہ مضبوط کر دے گا مسلمان لوگوں کو زمین میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔
اور پھر یہ دین جو اللہ نے پسند کیا صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دین کا غلبہ بھی کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوف کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کا امن ہو جائے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب مسلمان واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے۔ بات قول سے نہیں بنتی ہے، بات فعل سے بنتی ہے۔ قول کے ساتھ ساتھ فعل کرنا بھی بہت ضروری ہے، عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب انسان اپنے قول اور فعل کا ایک اور پکا مسلمان ہو جائے گا نا، تو تب واقعی وہ پوری دنیا کے تمام لوگوں پر غلبہ پا سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور جو پہلے ڈر اور خوف ہوگا نا کسی بھی قسم کا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رفع دفع کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ سب میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو چاہے گناہ معاف فرما دے، ویغفر ما دون ذلک، شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور شرک یہ نہیں ہے کہ انسان کسی دربار پہ جائے یا کسی بت کو پوجے، شرک تو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کا پیروکار بن جائے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی غلامی کرنا بھی شرک میں ہی آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو حق آ جانے کے بعد بھی حق کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، تو یاد رکھیں ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فرض ہو گیا سب پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم سب یہ کام کرو گے لعلکم ترحمون، تو پھر تم پر رحم بھی کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ لا تحسبن الذین، ہرگز نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ تو النار، آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے، المصیر، واپس لوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والے لوگوں کہ آپ کفار کے مطابق، کفار کے بارے میں بالکل یہ گمان نہ کریں کہ وہ ایمان والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو عاجز کر سکیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ زمین میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ ہی مسلمانوں کو عاجز کریں گے، نہ ہی جھکائیں گے، بلکہ وہ خود جھک جائیں گے۔ جب مسلمان قول و فعل کا پکا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا نا، تو یہ کافر لوگ خود بخود جھک جائیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور قیامت والے دن بھی ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور وہ آگ تو بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ آگ سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے نا، تو جو کام آپ جو آیت جنت اور اللہ کی نعمتوں والی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حصول کی دعا مانگتے، فرماتے اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو آیت اللہ کے عذاب جہنم کے بارے میں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور دعا کرتے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔